وفاق کے بعد پنجاب میں جو حکومتی سیٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو جو 27 مخصوص نشستیں ملی تھیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اعلان کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ مخصوص نشستیں کسی کو بھی نہیں مل سکتی، اور اس فیصلے کا جب اطلاق ہوا وفاق پہ تو ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بھی حکومتی سیٹس کم ہو گئیں، کیونکہ یہ جو سیٹس تھیں یہ ملی تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی MQM کو۔ یہ ایک ایسا بہترین ملک ہے جہاں پہ جج صاحب نے جب یہ سوال پوچھا کہ اگر 200 سیٹس آزاد امیدوار جیت جائیں اور 20 سیٹس جو حکومتی ارکان ہیں وہ جیتیں تو پھر جو مخصوص نشستیں ہیں وہ 20 والوں کو ملنی چاہیے یا 200 والوں کو؟ تو جو ہمارے سرکاری وکیل تھے جو ریپریزنٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، انہوں نے کہا جی وہ جو 20 جیتے ہیں نا، چونکہ وہ ہیں جماعتی بنیاد پہ آئے ہیں تو بقایا ساری کی ساری وہ جو 100 مخصوص نشستیں ہیں وہ 20 والوں کو دے دیں۔ اللہ کا حکم یہی کرنا ہے کہ بس آپ اس ملک میں دیکھتے جائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس ملک میں یہ دنیا کی واحد اسمبلی ہوگی جہاں پہ ایک سیاسی جماعت نے ایک سیٹ جیتی ہے لیکن اس کو 6 مخصوص نشستیں مل گئیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کے آئینی بحران کا، نظام کا جو کہ چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ کیا، لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان اقتدار میں آئے، اور عمران خان کو روکنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے بعد کئی لوگ آ کے تو وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے یہ سارا کام۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کوئی بہتر اس کا کوئی حل نکل آئے اور کوئی فہم عطا فرمائے دونوں گروپس کو جو آپس میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو لیٹسٹ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو 27 مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستیں تھیں وہ ان کا نومینیشن کینسل ہو گیا، اور اب وہ لوگ جو MPs بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس تھیں لیکن مل ان کو گئی تھی تو وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ جب یہ جون میں دوبارہ یہ کیس لگتا ہے تو پھر یہ فیصلہ ہوگا آیا کہ ہوتا کیا ہے، لیکن ایک بڑا جو نقصان ہوگا اس سے حکومت کو، وہ جو 2/3 اکثریت تھی ان کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر ناظرین آپ یہ جو نشستوں کا معاملہ ہے اگر آپ اس کو ایک بڑے گراف میں دیکھیں، اگر آپ اس کو ایک براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو انہی مخصوص نشستوں کی بنیاد پہ صدارتی انتخابات ہوئے ہیں جس میں آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، تو اٹ مینز دیٹ کہ وہ والا جو آپ کا صدر پاکستان کا الیکشن ہے وہ بھی بڑھ گیا، پھر اس کے بعد سینٹ کا الیکشن بھی انہی مخصوص نشستوں کی بنیاد پہ ہوا ہے، تو پھر وہ جو سینیٹرز بنے ہیں لوگ وہ کہاں جائیں گے؟ تو ناظرین یہ پاکستان کا جو نظام ہے، مسئلہ تو یہ تھا نا کہ جس پارٹی کو ووٹ ملے آپ اس کو اقتدار دے دیتے، لیکن صرف اور صرف اس پارٹی کے اقتدار کو روکنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ہم ملک کا آئین، قانون، یہاں کی اسمبلی، یہاں کی عدالتیں، ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عمران خان کا تازہ ترین بیان، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ میچ جیت کے دکھاؤں گا، قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ ہر حال میں ڈٹی رہے اور کھڑی رہے میرے ساتھ۔ حسان نیازی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 20 کلو وزن کم ہو گیا حراست کے بعد، لیکن پھر اس کے بعد جب سے انہوں نے اعترافی بیان دے دی ہے تو اس کے بعد سے اب ان کے اوپر تشدد نہیں کیا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کافی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اپنے جہاں ان کے سورسز سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے بیٹے کو بازیاب کروا لیں، اور پھر ان کی ملاقات بھی کروا دی گئی تھی، ہم نے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی اپروچ ہے، ایکسیس ہے، تو وہ 9 مئی کے واقعات میں چاہے ملوث بھی ہوں تو ان کے ساتھ کوئی فیور کر دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم 9 مئی کی بات کریں تو ایک سب سے بڑا ایلیگیشن لاہور میں مراد راز کے اوپر لگا تھا، مراد راز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یار یہ بندہ نہیں آئے گا واپس، لیکن مراد راز نے ٹائملی وہ پریس کانفرنس کر کے تو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی، اور پھر اس کے بعد وہ اچھا ایک چیز کی سمجھ بالکل بھی نہیں آئی، جو بڑا اعتراض ہے لوگوں کو 9 مئی کے واقعات پہ، وہ سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ علیم خان، جہانگیر ترین، مراد راز، فردوس عاشقہ وان اور اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان، یہ لوگ سارے کے سارے پہلے شامل تھے تفتیش میں، لیکن جیسے جیسے وہ پریس کانفرنس کر کے PTI کو چھوڑتے گئے تو ان کی معافی ہو گئی۔ یہ جو معافی والا طریقہ کار ہے نا یہ غلط تھا، اور اب جو سزائیں دینے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ تو یہ جو 9 مئی کو مشکوک کرنے کی جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ حکومت کی جانب سے کی گئی، اس طرح سے عام معافی کا اعلان کر دینا۔ عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ ان کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ عارف علوی صاحب کا میں نے آپ کو بتایا پچھلے پروگرام میں بھی کہ عارف علوی صاحب کو ایک بڑی رسپانسبلٹی سونپی گئی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی یہی ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو متحرک کرنا۔ فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں جی کہ آئندہ چند سالوں میں پاکستان تحریک انصاف
ایم کیو ایم کی طرح تتر بتر ہو جائے گی. ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ایم کیو ایم ایک مخصوص ایک شہر کی سیاسی جماعت تھی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا جو سربراہ تھا الطاف حسین وہ بھی لندن میں تھا, اور یہاں پاکستان میں کتوں آ گئی یار احسان صاحب, کھولا نہ کرے دروازہ نا. اور ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا الطاف حسین وہ ظاہر سی بات ہے لندن میں مفرور تھا, اور عمران خان جس کے اوپر اتنے ایلیگیشنز ہیں وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ تو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں لے رہا, وہ کوئی این آر او نہیں مانگ رہا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ فیصلہ کریں, عدالتیں فیصلہ کریں گی. اور اگر میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرٹ پہ فیصلے ہو گئے اور عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی بیلز لے لی اور عمران خان باہر آ گیا, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر حالات کیا ہوں گے. اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس صدی کا سب سے مقبول, یہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ مسلم امہ کا سب سے مقبول سیاستدان اور لیڈر ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم عمران خان کو کیسے یہ گیم ہرا سکتے ہیں؟ بظاہر تو دکھائی نہیں دیتا. ہاں البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بہت طاقتور تھے تو مشرف صاحب نے ان کو ٹیک اوور کر لیا تھا. اسی طرح سے بھٹو صاحب بہت مضبوط تھے لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹیک اوور کر لیا تھا. لیکن کیا یہ اس طرح کا دور ہے؟ کیا ہم اس معاشرے میں جس میں ہم ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان جیسے طاقتور اور پاپولر آدمی کو اسٹیبلشمنٹ اتنی آسانی سے ٹیک اوور کر لے, اور عمران خان چپ کر کے بیٹھا رہے اور اس کی تمام سیاسی جماعت بھی چپ کر کے بیٹھے رہے؟ 70% لوگوں کا, عارف علوی صاحب نے کہا کہ جی 70% جو ووٹ جنہوں نے لیے ہیں نا ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے. اور اب یہ جو بات چیت والا سلسلہ ہے وقتی طور پہ تو یہ شدید خطرناک صورتحال میں داخل ہو گیا. اچھا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید اس معاملے میں ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا بیانیہ قائم کر رہے تھے, لیکن فوج اور جو بڑی پرسنالٹیز ہیں انہوں نے میڈیا پہ آ کے عمران خان کا نام لے کے اور تحریک انصاف کا نام لے کے انہوں نے خود ہی یہ مہر ثبت کر دی کہ یار اگر اس ملک میں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پھر ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں فیصل واوڈا صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب ہیں, کاکڑ صاحب ہیں, وہ بھی دوسری سے, حالانکہ نون لیگ کے ساتھ بڑی شدید لڑائی ہوگی محسن نقوی صاحب کی, کاکڑ صاحب کی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نون لیگ کو کچھ نہیں کہتے. فیصل واوڈا صاحب نون لیگ کو ایسے لتاڑتے ہیں پروگرامز میں بیٹھ کے, لیکن وہ نون لیگ والے آگے سے نہیں بولتے. اٹ مینس دیٹ کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو سارے معاملات سے دور رکھا جائے. اب دیکھنا یہ ہوگا, میں دوبارہ پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے, بیکاز کہ نہ ہی تو یہ 70s ہے نہ ہی یہ 90s ہے, یہ 21st سینچری ہے اور اس میں سوشل میڈیا کا دور ہے. وقتی طور پہ ٹویٹر پہ تو بین لگا لیا گیا ہے اور وی پی این کے ذریعے وہ ٹویٹر یوز ہوتا ہے. بیچ میں ایک مرتبہ یوٹیوب بھی پاکستان میں بند ہوا تھا تو وی پی این کے ذریعے چل جاتا تھا. اگر فیس بک بھی بند کر دیا جائے گا تو وہ بھی وی پی این کے ذریعے چل جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کے ریپریزنٹیٹیو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کیا سوچیں گے, اور کیا ان کو آپ نے یہ تاثر دینے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ اینٹی پاکستانی ایجنڈا ہے, کیونکہ لوگ تو اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دیکھنا ہوگا ناظرین کہ آنے والے دنوں میں حکومتی معاملات, کیونکہ مسلم لیگ نون, شین اور پتہ نہیں ایک اور گروپ بھی ہے, اور یہ تینوں گروپس آپس میں اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب شامل ہو رہی ہے, حکومتیں وزارتیں لینی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ کنکلوڈ کر لیں تو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی تو عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے, نہ ہی بجلی سستی ہوگی. اگر ایک چیز سستی ہوتی ہے, آٹا سستا ہوا ہے اور اس کی ایک لمبی کہانی ہے, اور وہ بھی 80-90 ارب روپے کی کرپشن کے بعد ہمارے ملک میں وہ آٹا اور روٹی سستے ہو گئے ہیں 80-90 ارب روپے کی کرپشن کے بعد. تو اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ اس ملک کا نظام چلائے, کیونکہ ہم نے تو جس کے ہاتھ میں بھی چابی دیا اس نے ٹیکا ہی لگایا ہے اس قوم کو, اور اس قوم کو اب ٹیکا ہی لگنے ہیں, اور تو کوئی بہتری کی امید باقی ہے نہیں. اللہ حافظ.